کھیرا کھانے سے آنکھوں کی چمک دمک بڑھ جایا کرتی ہے۔ کوشش کرو کہ رات کے وقت دہی کھانے سے گریز کیا کریں، کیونکہ یہ بلغم کا سبب بنا کرتی ہے۔ آڑو کھایا کریں، دل کمزوری کا شکار نہیں ہو پائے گا۔ بینگن کا سالن کھانے سے معدے کی گرمی کم ہو جایا کرتی ہے۔ تربوز کھانے کے بعد مالٹا مت کھایا کریں ورنہ پیٹ خراب ہو جایا کرتا ہے۔ ان دو چیزوں کو اپنی غذا میں شامل کر لو، جسم کی خوبصورتی بڑھ جایا کرتی ہے۔ شہد اور دودھ سردیوں میں اگر زکام ہو جائے تو نیم گرم دودھ پیا کریں، زکام کے لیے بہت مفید ہے۔ بچوں کو چکنائی والی غذائیں مت کھلائیں ورنہ معدہ خراب ہو جایا کرتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہے تو زیادہ سے زیادہ مالٹا کھایا کریں، ہاضمہ ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ جسم کو طاقت دینے کے لیے انگور کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ آنتوں کو مسئلہ ہے تو کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ آڑو کا پھل کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ یادداشت تیزی سے بڑھنے لگے گی۔ بس کوشش کرو کہ انڈے کو زیتون کے تیل میں ابال کر کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ جسم کے وزن کو کم کرنے کے لیے کوشش کرو کہ سیب کھایا کریں، ایک ہفتہ کے اندر جسم کا وزن کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ بخار کی حالت میں گندم کی روٹی کھانے سے پرہیز کیا کریں، بلکہ ہلکی پھلکی غذا کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ اپنے جسم کو فٹ اور تندرست رکھنے کے لیے کوشش کرو کہ زیادہ گوشت کھانے کی بجائے سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ اناس کا پھل کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ دماغی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوشش کرو کہ دودھ کے ساتھ اخروٹ کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ جسم میں خون کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے کوشش کرو زیادہ انار کا پھل کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ جن عورتوں کے چہرے پر دانے ہیں تو انہیں چاہیے کہ شملہ مرچ کا استعمال کرنا شروع کر دیں، چہرہ بالکل صاف ہو جایا کرتا ہے۔ کھانے کے ساتھ پودینے کے پتے کھانے سے چہرہ کبھی بھی الرجی کا سبب بنا نہیں کرتا۔ جسم میں خون کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے کوشش کرو زیادہ انار کا پھل کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ نہ گلے کی کینسر ہوگی اور کبھی الرجی، بس کوشش کرو کہ ایک کپ قہوہ میں ایک رتی کے برابر شہد اور الائچی کے صفوف کو ملا کر استعمال کیا کریں، بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ ساری رات جمع کرتے رہو، نیچے نہ آئے، پٹھے مضبوط اور تناؤ اتنا کہ ذرا بھی ڈھیلاپن نہیں آئے گا۔